بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کی جو صبح ہے ایک ایسی خبر کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہوں گی جس سے مجھے لگتا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی جناب، ایک خاتون ہے جنہوں نے شکایت کی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے 6 سال 7 سال خدمت کی. ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ جو تھے چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، معذور تھے، اور ان کی جو ہے 6 برس تک انہوں نے ایسی خدمت کی کہ وہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتی ہوتی تھیں، وہ سب کو بتاتی ہوتی تھیں، دکھاتی ہوتی تھیں اپنی ویڈیوز وغیرہ میں کہ میرے ہسبینڈ ہیں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے اینڈ اسٹاف آل دیٹ، اور اس طرح سے وہ خیال کر رہی ہیں، وہ پیار کر رہی ہیں، وہ ساتھ دے رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کا. وہ سارا کچھ شیئر کیا کرتی تھیں. لوگوں نے دیکھا بھی، لوگ اس سٹوری سے واقف بھی ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک روز ان کے جو شوہر ہیں وہ صحت یاب ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے، اور جیسی وہ ٹھیک ہوئے تو انہیں اپنی بیگم کا تھینک یو کرنے کے بجائے ان کو ایک ایک اچھا جسٹر دینے کے بجائے، ان کا احسان مند ہونے کے بجائے، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی. بتاؤ، بڑے افسوس کی بات ہے نا. ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. انہوں نے احساس نہیں کیا کہ میری بیگم نے جب میں بالکل اپاہج ہو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا، میرا اتنا خیال کیا، میری خدمت کی، مجھے کھلانا پلانا، وہ ٹیوب کے ذریعے ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی. مطلب وہ اس طریقے کے معذور تھے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے اپنے ہاتھ سے. اور جیسی وہ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے بیگم کو چھوڑ کے ایسے دوسری شادی کر لی. دس از لو، از دس لائف. وہ کہتے ہیں نا، ریئل لو از ناٹ ایزی اور ایزی لو از ناٹ ریئل. بڑی گہری بات کی ہے میں نے، اگر سمجھ آئے تو. یہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ذرا دیکھیے اس فوٹیج کو. یہ جناب شوہر ہیں، یہ بیگم تھی. دن رات انہوں نے ان کی خدمت کی ہے. کوئی موومنٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ٹیوب کے ذریعے کھانا کھلا رہے تھے. صبح شام ایک جیسے لک آفٹر کرتے ہیں پیشنٹ کی، جو بالکل جس کی موومنٹ نہ ہو، جس کا کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، جس کی کوئی لائف نہ ہو. اور 6 سال 7 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. دیکھ لیں آپ، انسان کو وفادار بیوی ملی، اس کے باوجود اس نے قدر نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر صبر کریں تو صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہیرا بنا دیتا ہے، اور اگر آپ قدر کرنے والے بنیں تو قدر کرنے والوں کو ہیرے مل جاتے ہیں. مطلب ایسے کہ سوغات مل جاتی ہیروں کی. تو صبر اور قدر دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں. مگر خیر یہ ہم سے ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. بڑے دکھ کی خبر تھی. میں نے کہا نا آپ کو، میں آپ کو ایک اور خبر میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، یہ تو ایک ریئل سٹوری تھی اور یہ ہمیں سوشل میڈیا سے ملی تھی اور مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب دوسری خبر آپ کو پتہ کیا ہے؟ یہ جو فوٹیجز آپ کو دکھ رہی ہیں نا، یہ ہماری جو شہرہ ریشم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنک روڈ، رائٹ، اس کے اوپر جو صدیوں پرانے کوئی 2 شہر جو ہیں وہ دبے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ دبے ہوئے 2 شہر جو ہیں نا دریافت کر لیے گئے. کین یو امیجن؟ آئے ہائے. یہ ازبکستان کے قریب ہیں واقعہ یہ جو 2 شہر ہم ملے نا. یہ دیکھیں، آپ کو پکچرز بھی دکھا رہے ہیں. یہ بالکل ایسے دبے ہوئے شہر ملے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے ریسرچ ہوگی. اب یہ دیکھا جائے گا ادھر کون لوگ رہتے تھے، کس طریقے کے لوگ رہتے تھے، کیسے خاندان بستے تھے، کیا ہوتا تھا یہاں پر، کیا کیا جاتا تھا، کس طریقے کے رہائش پذیر لوگ تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا کلچر تھا ان کا، کیا رہن سہن تھا. یہ اب بعد میں دریافت ہوگا جب ریسرچ بتائی جائے گی. یہ پورا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا اس کے شہر کا نقشہ ہے. یو کین سی دس پکچر. کتنی ڈفرینٹ سٹوری ہے نا، بڑی بات ہے. مگر چلے خیر، ان 2 زبردست کہانیوں کے ساتھ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. مگر اس کے علاوہ میرے پروگرام میں آج بہت کچھ ہے.
وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہوتا ہے، شو تو آپ ہی کے لیے ہے، آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے خیال کے لیے شو ہم نے آپ پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ آج ایک ٹاپک جو میرا آج فیوریٹ ہے اس کے اوپر، جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں میرے ساتھ مل کے اس شو کو۔ میں اس پروگرام کی اکیلی ہوسٹ نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، آپ بھی اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے نفرتوں کے اوپر۔ نفرتیں مینس جو رشتوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ بھائی بہن جو بچپن سے پیار محبت سے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ماں کی ایک کوکھ کے سے جنم لیتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہو کے شادیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے اپنے پیرنٹس سے جن کی شادیاں ہو جائے، دوسری شادی کر لیں، کچھ کر لیں تو آپس میں بچے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے اپنی پسند سے شادی کر لیں تو پیرنٹس ان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو۔ ایسے بہت سے رشتے جہاں پہ ہم نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، یو واچنگ مارننگ ود فضا۔ ابھی جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے جعلی تیل، گھی، اور جس طریقے سے ہم بازار سے خرید رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ جعلی ہے، یہ ہماری صحت کے لیے کتنا مضر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور موسٹلی میں آپ کو بتاؤں، جو باہر کے ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں نا، جو سستے سستے ڈھابے ریسٹورنٹ وغیرہ سے جو ہم باہر کی جو اسٹریٹ فوڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو موسٹلی کھلا گھی استعمال جو کیا جاتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ وہ جو کھلا گھی ہے اس کے اندر کیا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر وہ 3 ڈبے کے گھی نہیں مل رہے ہوتے جو عجیب عجیب ناموں والے ہوتے ہیں، آپ کو بھی نہیں ان کے بارے میں انفارمیشن نہ ہم۔ اب ان کے اندر کون سی بیماریاں، کون سے کولیسٹرول، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے آپ کو انفارمیشن نہیں ہے، اور یہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں باہر کے کھانے، باہر کی کڑھائیاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے شوق سے جا کے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں، آج باہر کھانا کھانا ہے، اور یہ اسی طرح کے ٹن والے ڈبوں والے تیل گھی جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں آج ڈی جی پنجاب جو ہے ان کو میں نے یہاں پہ دعوت دی، عاصم جاوید صاحب کو، وہ آئیں گے بھی، تو اس ٹاپک کو ہم ایلیبریٹ کریں گے، اس پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس پہ کنٹرول کیسے کر رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے، یا کس طریقے سے ان کی پکڑ ہے، اور کہاں پہ ہم کوئی ایسے کال سینٹرز ہیں، کوئی ایپ ہیں جہاں پر ہم ان کو جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں، ان کی شکایت درج کرا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے نا، یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ کیسے؟ اگر جیسے آپ گھر میں جو دودھ نہیں منگواتے، جو آپ کو گھر والا آپ کے کوئی وہ جو آپ اپنے دودھ والے کو لگواتے ہیں، وہ آپ کو دودھ دے کے چلا جاتا ہے، اس دودھ کا آپ سیمپل لے کے جائیے پنجاب فوڈ اتھارٹی میں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ان کو صرف یہ بولیں کہ دودھ چیک کر کے بتا دیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ فری میں آپ کو دودھ چیک کر کے دیں گے کہ اصل دودھ ہے یا ملاوٹ والا دودھ ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز کیمیکل صرف کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ملاوٹ ہوئی، یا کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے خریدنی ہے یا خرید لی ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یار یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور آپ ریگولر اس کو لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، استعمال کریں، تو آپ مرچ مسالے ایسی اجزاء وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ ابھی ہمارے پاس بریک کے بعد ہوں گے ڈی جی صاحب، اور ان سے ہم عاصم صاحب سے پوچھیں گے کہ ان سب کی پکڑ کیسے کی جا رہی ہے اور کیسے جو ہے نا ان کو جو ہے پہچانا جا سکے کہ یہ لوگ غلط ہے۔ ٹیک اے بریک۔ اچھا جی، اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے پاس زبردست مہمان ہوں گے، جس میں ہم بات کریں گے جعلی گھی اور جعلی آئل جو ہم بازار میں جا کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غیر معیاری ہیں، کیا ہے، ہم اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے عاصم جاوید، جو کہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی ہمیں جو ہے ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں، اور آج ہم نے ان کو پھر مدعو کیا ہے۔ تھینک یو فار کمنگ، بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، بتائیے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر معیاری تیل ہے، غیر معیاری گھی ہے، ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ مارکیٹ کے اندر مشہور برانڈز جو ہے ان کا گھی بھی اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی نام ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کو کاپی کیا ہوتا ہے، پہلے تو اس کے نام کو جو ہے وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس آئل اور گھی کے ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بھی سہولت جو ہے وہ موجود ہے۔ ہماری لیبارٹریز کے اندر ہم ڈیٹیلڈ انالیسس کرتے ہیں کہ اس میں کیا جو وائٹامنس انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں کیا وہ وہاں پہ موجود اس کے اندر ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے جو آئل اور گھی ہے اس کے اندر ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی گھی کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں۔
اگر ان کی ویلیو جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ وہ صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا. تو ہم نے اسی مقصد کے لیے تقریباً 1 مہینہ پہلے مارکیٹ سے تمام جو گھی اویلیبل تھا 110 مختلف برانڈز کے جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر نمونے لے کر لیبارٹری کے برانڈز اندر بھی شامل تھے سارے؟ جی تمام برانڈ اس میں شامل تھے. ان کے ٹیسٹ کیے، ڈیٹیل ٹیسٹ کیے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو PCSIR کی لیب اور کرشی لیب سے بھی دوبارہ سے ٹیسٹ کروایا تاکہ جو ریزلٹس آئیں وہ بالکل کنفرم ریزلٹ ہوں اور ان کے اندر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہو. تو اس میں تقریباً 30 کے قریب ایسے جو سیمپلز تھے جو کہ لیسر برانڈز کے بھی تھے جو فیل ہوئے. ہم نے پھر ان کو وارننگ جاری کی اور اس کے علاوہ ان کو فائن بھی جو ہے وہ کیا. تو جو بات آپ نے کی ہے اس کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 ہے. یہاں پہ آپ رابطہ کر کے یا آفس کو وزٹ کر کے جو گھی آپ لیتے ہیں اس کو آپ تجزیہ بھی اس کا کروا سکتے ہیں. سر کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے کوئی مہنگا برانڈ ہے اور ہم اپنی صحت کی وجہ سے جیسے ہم بہت کانشیس ہیں اور ہم اس مہنگے برانڈ کو یوز کریں مگر کہیں نہ کہیں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ بھئی یہ تیل ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ گھی ہمارے لیے کتنا نقصان دہ، تو کیا ہم اس کو یہ 1223 پہ کال کر کے جا کے اس کا ٹیسٹ اس کو چیک کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں. Is it also free of cost? اس میں نامنل سی کاسٹ ہوگی، نامنل سی کائنڈ کاسٹ. آف اگر ایک بندہ تیل لے کر آتا ہے چیک کراتا ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ ہم ویسے تو جب مارکیٹ سے سیمپل لیتے ہیں تو فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اچھا. اور کیونکہ گھی میں ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ تقریباً 1000 کے قریب اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا روپیز کے قریب. تو لیکن وہ پورے بیچ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. آئی مین کہ گھی اور آئل جو ہے اس کا ایک بیچ ہوتا ہے. اچھا. اگر وہ ایک سیمپل فیل ہے تو پورا بیچ بھی فیل ہے. لیکن کیونکہ ہم کسی کے ریکویسٹ پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، نارملی گھی اور آئل کے لوگ ٹیسٹ ہم سے نہیں کرواتے، نارملی ہم سے دودھ کے ٹیسٹ جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو فری آف کاسٹ یہ ٹیسٹ کر دیں گے. دودھ کا ٹیسٹ تو فری آف کاسٹ میں نے بتایا دودھ کا بھی ٹیسٹ فری آف کاسٹ کر دیں گے، آئل اور گھی کا بھی فری آف کاسٹ. اور یہ جو مسالے جات ہوتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ آپ لوگ فری، جی ان کا بھی ہم فری آف کاسٹ ہلدی ہو گئی، اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بازار میں جتنے بھی سستے آئل یا گھی ملتے ہیں دستیاب ہوتے ہیں کیا یہ سارے ہی غیر معیاری ہوتے ہیں؟ کیا سستا ہی 2 نمبر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایسی نیگیٹو پریکٹسز ہیں گھی اور آئل انڈسٹری کے اندر جو کہ نقصان کا باعث ہیں، جو کہ ہماری کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے یوزڈ کوکنگ آئل کہ جب آپ نے کوکنگ آئل سے 3-4 دفعہ فرائی کر لیا تو وہ یوزڈ ہو کے اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر رینسیڈیٹی ہو جاتی ہے جو کہ کینسر، ٹیومرز وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے. تو وہ یوزڈ کوکنگ آئل جو ہے ایز پر لا اس کو جو تمام فرائنگ یونٹس ہوتے ہیں انہوں نے بایو ڈیزل بنانے والی کمپنیز کو دینا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ پلفریج ہو کے دوبارہ سے آپ کی جو گھی والی انڈسٹری ہے اس کی گھی کی مینوفیکچرنگ میں دوبارہ سے کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس کو لے آتے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں فیٹ رینڈنگ یونٹس جس کو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جانوروں کے جو باقیات ہوتی ہیں ان سے پولٹری کے لیے آئل بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں فیٹ رینڈنگ یونٹس. اور اسی طریقے سے یہ سوپ انڈسٹری کے اندر بھی جو ان کا وہ آئل ٹائپ ہوتا ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو ملاوٹ مافیا والے ایلیمنٹ ہیں جو کہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا کاروبار زیادہ اہم ہے نہ کہ لوگوں کی صحت، تو وہ اس طرح کی بھی شواہد موجود ہیں کہ وہ فیٹ رینڈنگ جو آئل ہے اس کو گھی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی ملتان میں پچھلے ہفتے ایک فیکٹری پکڑی ہے جہاں پہ تقریباً 10,000 کلو گرام کے قریب اس طرح کا جو ہے وہ آئل پایا گیا. اچھا تو سر یہ کوئی بڑا برانڈ تھا جو اس طرح سے مینوفیکچر کر رہے تھے؟ نہیں وہ برانڈ نہیں تھا. اس طرح کے لوکل لوگ ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات تو ایک ہم نے کوئی رمضان کے مہینے میں ایک قصور سے فیکٹری پکڑی تھی، وہ ڈالڈا کی پیکنگ بھی کر رہے تھے، وہ میزان کی بھی کر رہے تھے، وہ بڑے بڑے ناموں کی جو ہے وہ کر رہے تھے. اچھا
ہم نے پھر وہ تمام کمپنیز کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ ایشو جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے. سر پکڑ میں کیسے آتی ہے کمپنی؟ آپ کیا کرتے ہیں ایسے؟ کیا ریسرچ ٹیم ہوتی ہے؟ کون سی آپ کے اس محکمے سے ایسے لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے جن کو آپ یہ کام دیتے ہیں کہ اس فیکٹری کو جاؤ پکڑو، یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک ویجیلنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں ہماری ویجیلنس کی جو ہے وہ ایک پورا ڈائریکٹوریٹ ہے جس کے اندر ویجیلنس آفیسرز بھی ہیں، ان کے سبارڈینیٹ آفیسرز بھی ہیں جو کہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، جو اس طرح کی جگہوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس طرح کی فیکٹریوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. بعض اوقات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کہیں پہ کسی مارٹ کے اوپر اگر کوئی شخص جو ہے بائک کے اوپر کوئی چیز پرووائڈ کر کے گیا ہے تو ہم اس کو بیک ٹریس کرتے ہیں، کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ اب یہ جو رمضان میں ہم نے قصور والی فیکٹری میں ریڈ کیا تھا تو یہ تقریباً رات ہم 2 بجے ہم نے سحری سے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ریڈ کیا. اسی طریقے سے کچھ ٹائم پہلے ہم نے شیخو پورہ میں جڑا والا روڈ کے اوپر ایک فیکٹری پکڑی، وہ بھی جیلی جو ہے وہ گھی اور آئل بنا رہے تھے. وہاں سے تقریباً 8,000 کلو گرام کے قریب ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا گھی پکڑا. اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا ہوا تھا کہ مشہور برانڈز کے جو ہے وہ پیکنگ مٹیریل بنایا ہوا تھا اور انہی کے اندر پیک کر کے دے رہے تھے. سر میں نے سنا ہے کہ جو گدھے ہوتے ہیں ان کی بھی چربی سے یہ گھی اور تیل بنتا ہے، ان کی ہڈیوں شڈیوں سے بھی، یہ جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں اس سے بھی ان کی بھی چربیوں سے گھی نکالا جاتا ہے. تو کیا یہ سچ بات ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا ہم کسی گدھے کی چربی یا پھر کسی مرے ہوئے جانور کی چربی سے بھی، مطلب ان کی ہڈیوں سے بھی نکلے ہوئے گھی کو استعمال کر رہے ہیں؟ پلیز الیبریٹ بتائیے ہمیں. دیکھیں میں یہ اس کا امکان کہیں نہ کہیں پہ موجود ہو سکتا ہے، میں اس کو فلی رول آؤٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے فیٹ رینڈنگ یونٹس آپ کو بتائے جو کہ بیسیکلی پولٹری فیڈ کے لیے جو آئل ہوتا ہے، پولٹری کا کے لیے جو آئل ہوتا ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے پلفریج کے چانسز ہوتے ہیں. اب اس مقصد کو روکنے کے لیے ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اندر ایک پورا یونٹ جو ہے آئل اور گھی کے حوالے سے جو ہے وہ بنایا ہے. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں تمام فیٹ ٹرینڈنگ یونٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا، ہم ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا کریں گے کہ انہوں نے کہاں سے را مٹیریل لیا اور اس کے بعد کون سی جو پولٹری کی فرم تھی اس کو یا کون سی سوپ انڈسٹری کو جو ہے انہوں نے پرووائڈ کیا جو انہوں نے پروسیس کرنے کے بعد. اس کے علاوہ اس طریقے سے ہے کہ جو یوزڈ کوکنگ آئل ہے جس کی وجہ سے بایو ڈیزل بننا ہے اس کا بھی ہم تمام ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کریں گے. اسی طرح سے آئل اور گھی کی جتنے بھی فرائنگ یونٹس میں جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی ریگولر بیسس پہ تجزیہ کریں گے اور اس پوری جو صنعت ہے آئل اور گھی کی اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے وہ نظر رکھیں گے. ایسا میکانزم بنائیں گے کہ ہمیں ایک اینڈ ٹو اینڈ اس کا پتہ ہو کہ را مٹیریل کہاں سے آیا اور اس کے بعد جو فنشڈ پروڈکٹ ہے وہ کہاں پہ گیا، کہیں پہ پلفریج تو نہیں ہوئی. تو اس مقصد کو، کیونکہ گھی اور آئل کا ڈائریکٹ تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے، اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقریباً پاکستان کے اندر 17% کے قریب جو اموات ہو رہی ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے. یا اللہ. سر ایک بریک درکار ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں، اسی بات کو الیبریٹ کریں گے. اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں ایسا کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی گھی استعمال کر رہا ہے، کوئی ایسا تیل استعمال کر رہا ہے جو غیر معیاری ہے، جعلی کمپنی میں کوئی کہیں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیے ضرور. ہمارے ساتھ جو ہے عاصم صاحب موجود ہیں. ٹیک اے بریک. عاصم جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے، اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تیل، یہ گھی جو ہے یہ غیر معیاری ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں کھانے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، جو کڑھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کس قسم کا غیر معیاری تیل ایڈ ہوتا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا سر مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ کتنی FIR جو ہیں وہ 2 نمبر گھی، تیل، آئل، ان چیزوں کے اوپر ہو چکی ہیں، بتائیے گا. میڈم اس سال تقریباً 10 ماہ کمپلیٹ ہونے کو ہیں. آج کی تاریخ تک ہم آئل اور گھی جو کہ ناقص تھا یا مضر صحت تھا یا کسی ایسے سورسز سے بنایا جا رہا تھا کہ جو کہ آئل یا گھی کے سورسز نہیں ہونے چاہیے، ہم نے 87 FIRs اس کے حوالے سے کی ہیں. تقریباً 1400 کے قریب ہم نے پریمیسز کو سیل کیا کیونکہ ان ہائیجینک اور ان سیف طریقے سے وہاں سے آئل یا گھی بنایا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے 280 ملین سے زیادہ جو ہے وہ فائن کی ہیں. اور ہماری اوور آل انسپیکشنز اور جو صرف آئل اور گھی ریلیٹڈ انڈسٹری اور فرائنگ یونٹس کی ہیں
وہ تقریباً 84,000 کے قریب ہیں ان 10 ماہ کے عرصے میں. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے ویجیلنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آئل اور گھی کا ڈائریکٹ تعلق صحت کے ساتھ ہے. اگر ناقص گھی ہوگا، جیسے میں بریک کے جانے سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ ناقص گھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک اس میں یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ کہ آئل اور گھی کی انٹیک پاکستان کے اندر جو ہے گلوبل ایوریج جو ہے وہ ہے 7 لیٹرز پر کیپیٹا پر اینم، جا کہ پاکستان کے اندر یہ 24 لیٹرز پر کیپیٹا پر اینم ہے، جو کہ دنیا سے 3 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ ہے. تو ہمیں اپنی آئل اور گھی کی انٹیک کو کم کرنا ہے. یہ بہت ہی اہم بات جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. اور ایک اور بھی جو ایشو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں. کہ ہم نے رات کو 12 بجے کوئی چیز پیزا یا اس طرح کی جو ہے جس کے اندر چکنائیوں کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ہم نے اسی وقت کھایا اور اسی وقت سو گئے. دس از ویری ڈینجرس ٹو ہیلتھ. دس از ویری سر ہم ڈینجرس. بازار سے بھی تو پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، اچھا وہ بار بار ایک ہی تیل کے پروسیس میں بار بار فرائنگ ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جو تیل ہوتا ہے بھلے کسی اچھے برانڈ کا ہو، وہ تیل بن جاتا ہے گریس، کیونکہ بار بار ایک پروسیس چل رہا ہے نا کہ اس میں ہی ڈیپ فرائی ہو رہا ہے، پھر دوبارہ اس تیل کو استعمال، پھر ڈیپ فرائی ہو رہا ہے، پھر دوبارہ اس تیل کو استعمال. تو وہ کتنا ہماری صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کیجیے ذرا. دیکھیں وہ جو یوزڈ کوکنگ آئل ہے میڈم وہ انتہائی خطرناک ہے. اس کی وجہ سے آپ کو کینسر، اسی طریقے سے آپ کو جو ٹیومرز وغیرہ ہے اس کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جتنے فرائنگ یونٹس ہیں، بچوں کی سلانٹیز بنانے والے، دہی بلیاں اور اس طرح کی نمکو اور پاپڑ، اس طرح کی جو چیزیں بنانے والے یونٹس ہوتے ہیں، وہ غیر معیاری آئل لیتے ہیں جو کہ بعض اوقات کراچی سے یا حیدرآباد سے آ رہا ہوتا ہے. وہ کیونکہ سستا ہوتا ہے اور اس کو بار بار فرائی کرتے ہیں. جب ہم جا کے اس کی ویلیو لیتے ہیں تو ویلیو جو ہے وہ آئل یا اس آئل کی وہ 24 سے کم ہونی چاہیے اس کی جو یونٹ ہے، لیکن بعض اوقات وہ 40 پہ پہنچی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ 50 پہ پہنچی ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ جب 24 کو وہ کراس کر دے گی تو وہ انسانی صحت کے لیے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہ ہماری ان ہیلدی پریکٹسز ہیں کہ جو ہم گھی کی ایک تو زیادہ کوانٹٹی لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سب سٹینڈرڈ آئل یا گھی بھی موجود ہے، اور اسپیشلی یہ مضافات کے علاقوں میں بہت سے ہمارے لوگ کلر وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی ایسے اسینشنس، کوئی ایسی چیزیں جو جس سے ان کا کلر وغیرہ بھی چینج کیا جاتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتے ہیں ان کے پروسیس کے لیے. دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو اگر گھی انڈسٹری کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی دن جو ہے نا گھی انڈسٹری وزٹ کر کے تو وہ آپ سے تمام معلوماتی پروگرام ایک شیئر کریں، ایک ویڈیو شیئر کریں کہ گھی کا بیسیکلی پروسیس ہوتا کیا ہے، تاکہ یہ پتہ ہو. بہت سی ایسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر کے مضافات کے اندر ایسے کارخانے ہوتے ہیں کہ جو بیسیکلی گھی کے کارخانے نہیں ہیں، انہوں نے وہ فیٹ ٹرینڈنگ یونٹ سے جو آئل ایکسٹریکٹ ہوا ہے اسی کے اندر 2-3 چیزیں مکس کریں گے اور اس سے جو ہے نا وہ گھی بنا کے مارکیٹ میں دے دیں گے. اچھا یہ جو دیسی گھی جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے کہ اب وہ مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، اب لوگ برانڈز میں بھی نکال رہے ہیں، کوئی عام برانڈز والے، تو وہ دیسی گھی وہ ویسا دیسی گھی ہوتا ہے یا بس ایسی جعلی دیسی گھی ہوتا ہے جس کو ہم دیسی گھی سمجھ کے پراٹھے کھا رہے ہیں، روز صبح پی بھی رہے ہیں؟ Is that right؟ فوڈ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اڈلٹریشن کے بہت سے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچھلے پورے 10 ماہ کے عرصے میں، جو 10 ماہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اس سال کے، ہم تقریباً 850 کے قریب FIRs دے چکے ہیں جو کہ پروون اڈلٹریشن ہے. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو ملاوٹ مافیا جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، جن کو پیسے بنانے کا جو ہے وہ ایک لت پڑی ہوئی ہے. حکومت کا بھی خوف نہیں ہے، آپ کا خوف بھی نہیں ہے، قانون کا خوف بھی نہیں ہے. انشاءاللہ میڈم ہم قانون کا خوف ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں مگر میں ایک بات یہاں پہ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. ملک سے باہر ہم ٹریول کرتے ہیں، میں باہر جاتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں وہاں پر غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، مسلمان ہو،
کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں جہاں پر قانون ہے، ادھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو ڈبہ ہے، جو پیکٹ ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہے نا کہ اس گھی میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز شامل ہے، وہی ہے اس کے اندر، جو لکھا ہے اسی کے اندر. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ملاوٹ کر دے، کوئی اور چیز ایڈ کر دے، کوئی اور چیز ڈال کے تو مارکیٹ میں ایسے بیچ دے. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف پاکستان میں ہے سر. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ کا ادارہ کمزور ہے، حکومت کمزور ہے، یہ رولز کمزور ہیں، یہ جو اصول ہے یہ کمزور ہیں قانون کے، یا یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہیں، یا پھر پیسہ چلتا ہے؟ مجھے بتائیے. اس میں 3 چیزیں زیادہ اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ملاوٹ مافیا ہے ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کے لیے ایک ٹالریشن موجود ہے کہ سوسائٹی ان کو ٹالریٹ کرتی ہے. مگر ایک میں اور بات ایڈ کروں گی سر، خوف کسی جگہ میں بھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ اللہ کا خوف چھوڑیں، کرسچنوں کو کیا، ان کو بھی کیا یہ خوف وغیرہ، مگر غیر مسلم کی اگر بات کر لیں ان کا بھی کیا. مگر یہ جو خوف ہے نا یہ قانون کا ہے، یہ قانون کا خوف ہونا چاہیے. یہ دیکھیں عام ادارے میں بیٹھ کے آپ یہ والی بات تو نہ کریں نا کہ اللہ کا خوف کریں، یہ تو بات میری مانے نا. قانون کا خوف ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اس چیز کا قانون کا ہی خوف ہے. یہ والا خوف تو کسی کو نہیں ہے کہ بھئی ہم خود قانون بن کے اور ہم یہ بات عام لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ کا خوف کرو. اللہ کا میں عرض یہ کر رہا ہوں 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی کی اوورآل ایک ٹالریشن ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو بندہ چوری کر کے پکڑا ہے، ہم اس کو کہیں یار تو اللہ کا خوف کر، بھائی نہیں، قانون کے ذریعے رولز کے ذریعے پکڑے آپ اس کو. دوسرا جو ہمارا ایشو ہے، جو میں اسی طرف آ رہا تھا، جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کنوکشن ریٹ ہے وہ ہے صرف 5%. جتنے ہم FIRs دیتے ہیں آگے سے اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے. اب ہم جو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اپنے ایکٹ کے اندر ترمیم جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے کہ ایک تو ملاوٹ، جس طرح کی بھی ملاوٹ ہوگی وہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا، اس پہ کم از کم جو سزا ہوگی وہ 3 سال ہوگی. اور اس کے بعد جب ایک سخت رجیم ہوتا ہے، ہم اپنے فائنز کے ذریعے سے FIRs کے سر باہر ذریعے کے سے ملکوں میں کیا قانون ہے مجھے بتائیں. وہاں پہ لوگوں کے ایک تو قانون کے ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس ہے. لوگوں کو یہ ایجوکیشن، جو میں سوسائٹی کی بات کرتا ہوں نا یا سوشل کیپٹل کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو یا اپنی عوام کو کوئی غلط چیز نہیں کھلانی. مجھے ایک دوست نے پولینڈ کا واقعہ بتایا، کہتے ہیں میں ایک مارٹ پہ گیا تو وہاں پہ جا کے میں نے دودھ لینا تھا، پیکٹ میں دودھ تھا، تو میں نے ایک سیل گرل سے پوچھا جو وہاں پہ موجود تھیں، میں نے کہا یہ خالص ہے؟ تو کہتے ہیں اس خاتون نے، اس سیل گرل نے مجھے اتنے حیرانگی سے اور غصے سے دیکھا کہ مجھے خود شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ اٹ اپیئر ٹو می کہ اس خاتون کی ڈکشنری کے اندر ناخالص کا ورڈ ہی نہیں ہے. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں بالکل میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ معاشرے جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں غیر مسلم ہیں، یا غیر مسلم کوئی بھی، کہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اتنے آنیسٹ ہیں اپنی ڈیلنگز کے اندر. ہم مسلمان ہو کے کلیم کرتے ہیں کہ وی آر سپیریئر، ہیونگ سپیریئر ریلیجن، اور ہمارا کانڈکٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو یہ ہمیں پوری سوسائٹی کو اس کے خلاف قوانین کو ہم سخت کر رہے ہیں اور بالکل بھی زیرو ٹالرنس ہے. آخری بات یہاں پہ آپ کے ساتھ اور بلکہ آڈینس کے ساتھ بھی، تھینک یو سو مچ عاصم صاحب، آپ نے ہمیں اچھی گفتگو کی، آپ نے بتایا، آپ نے جو آپ نے رولز قانون کے ساتھ جو چیزیں آپ لوگوں کی پلاننگز ہے، جو آگے فیوچر ڈیسائیڈڈ ہے، وہ سب آپ نے الیبریٹ کی. مگر میں آخری میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم عوام کو سدھارنے پہ لگے ہوئے ہیں اور عوام کو یہی بولے جا رہے ہیں کہ یار یہ چھوڑ دے، وہ کر دے، یوں کر دے، یہ کر دے، ایسے کر دے، ویسے کر دے، ذات پات چیزوں کو بھی ہم لے کے ڈسکس کر دیں. مگر جو کام کرنے والا قانون کا ہے، جب تک قانون سخت نہیں ہوگا، جب تک یہ جو سختی کا یہ جو ڈنڈا ہے نا، یہ ڈنڈا سخت نہیں ہوگا نا، جو جس کے ذریعے ایک سختی دکھائی جائے گی قانون کی، تب تک یہ عوام ایک پینل پہ صحیح نہیں ہوگی. یہ عوام کو ایک سختی چاہیے، سخت والی سختی. جب تک قانون سخت نہیں ہوگا، اس کے اصول پکے نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بھی چیز سخت نہیں ہو سکتی، طریقے سے لائنڈ اپ نہیں ہو سکتی. ہمیں ملاوٹ والی چیزیں کھلائی جائیں گی، ہمیں غیر معیاری چیزیں کھلائی جائیں گی. 2 نمبری، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے سستے ڈھابے والا ہو، چاہے کوئی ریسٹورنٹ والا ہو، کوئی مہنگی کمپنیز ہو، مل کے جس کا جس وقت جو دل کرتا ہے وہ اپنے گیم کی ملاوٹیں ڈال کے تو عوام کے اوپر تھوپ دیتا ہے غیر معیاری چیز. اور ہم غیر معیاری چیز کھا کے جو ہے نا مر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور سروکار کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قانون سخت نہیں ہے.
ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ज़बरदस्त टॉपिक है, आपका साथ चाहिए होगा। हम आपकी कॉल्स भी कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में शामिल करें, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ख़ास तौर पे आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हर घर का मसला है, हर घर की बात है, और मुझे लगता है कि इस मसले की वजह से बहुत बड़ी बात हो जाती है, ख़ानदानों में इश्यूज़ हो जाते हैं, लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, लोग निस्तो नाबैद हो जाते हैं, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी कि जिन रिश्तों के साथ आप ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो उनके साथ लड़ाई भी ना करें। जिन रिश्तों के साथ आपकी सारी ज़िंदगी के लिए एक सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता, तो उस रिश्ते में फ़जूल की फूट, जंग, लड़ाई, नफ़रतें ना पैदा करें। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो यही है कि हम लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, अपने भाई बहनों से। कभी अगर माँ बाप किसी से शादी कर लें तो बच्चे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। दोस्त में बड़ी दोस्ती आ रही है, किसी और के साथ दोस्ती हो गई तो उसमें नफ़रत शुरू हो जाएगी। हमें पता नहीं होता यार कि अजीब सा बंदा है, और हम एकदम से उससे ना अजीब से दिल में खोट रख के बैठ जाते हैं, या वो दिल में हमारे लिए खोट रख के बैठ जाता है, या हम सामने वाले को कहते हैं यार फारग है बंदा, ये हमारे किस काम का। कोई आ रहा होता है तो नज़रें चुरा लेते हैं, इस तरह की नेचर करते हैं कि सलाम लेना ना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो है जन्म ले रही हैं, और हम क्यों इस नफ़रत का शिकार हो रहे हैं? इस पर बात करने के लिए जो आज हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, एक तो डॉक्टर काशिफ फराज साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आते रहते हैं हमारे शो पे भी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और दूसरे हमारे पास साहिबजादा काशिफ महमूद वासिफ़ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सूफ़ी स्कॉलर हैं इनके वालिद, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जब हमारे शो पे आते हैं तो मुझे लगता है एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो सारी ज़िंदगी ना आप लोग को यहाँ पे बैठ जाती है, क्योंकि कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों मेहमान ऐसे हैं क्योंकि जो आपको सिखाएंगे और हम इनसे सीखेंगे। तो चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है जी? आपकी कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, खैरियत से? आज के टॉपिक से तो आप मुतासर ऑलरेडी हो गए होंगे, तो मैं जो हूँ सबसे पहले काशिफ साहब आपको यहाँ पे छेड़ना चाहूँगी कि पहले मुझे बता दीजिए कि जो नफ़रतों का शिकार हो जाते हैं हम, किसी से भी, किसी को जानते नहीं है, किसी की पर्सनैलिटी का पता नहीं होता, उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। घर में भी हमें किसी न किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द से नफ़रत हो जाती है, किसी भाई बहन से हो जाएगी, कभी माँ बाप को किसी अपने बच्चे से हो जाएगी, बच्चे को कभी माँ बाप। ये सिचुएशंस चल रही हैं, पहले किसी ज़माने में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थी। अब हम क्यों इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? अच्छा फ़िज़ा, पहली बात तो ये है कि ये आदम के दौर से इशू है। अभी आपने कहा पहले नहीं थी। हाबील काबील का जो मामला है वो तो सारे जहान को पता है, यहाँ से तो आगाज़ हुआ है। इस वजह से ये कहना कि ये बिल्कुल लेटेस्ट फिनोमेना है, ऐसा नहीं है। तारीख़ में ऐसा रहा है हमेशा से। एक होता है पसंद नापसंद, एक होता है नफ़रत। नफ़रत एक एक्ट का नाम है, पसंद और नापसंद एक ओपिनियन का नाम है। ओपिनियन से फंक्शनल होने तक का जो फासला है वो बाहमी होता है, किसी एक तरफ से नहीं होता। जब आप दोनों तरफ से सोच लेते हैं। अब इसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया की सॉफ्ट स्किल्स आप पढ़ लीजिए, आपको एक सूरह आले इमरान की आयत बता देगी इसकी वजह क्या है। वो कहती है जब दिल सख्त हो जाते हैं, दिल को नरम करना बहुत ज़रूरी है। सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें नरम खूब बना कर भेजा गया है। नरम खू नहीं हम रह गया। असल प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने अपने अंदर की जो नरमी थी, जो मुलायमत थी, जो खूबसूरती थी, देखिए जब इंसान बना था तो उसका कोई ना कोई पैराडाइम बनाया गया था, उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स बनाई गई थी ना। कोई भी कायनात की चीज़ है वो किसी का चीज़ के लिए बनती है। ये आपका गिलास है, ये कप है, ये मोबाइल है, इसका काम है। इंसान का काम क्या था? इकबाल कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कर्रो बयां। अल्लाह के पास अरबों फरिश्ते थे उसकी इबादत करने के लिए। मुझे और आपको दर्द दिल, यानी आपको तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ महसूस हो। एक मोमिन को कुछ हुआ, दूसरे मोमिन को। आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि आज मैं और तुम पे हम आ गए हैं। हमने अलग कर दिया एक दूसरे को अपने साथ। सर, एक साइमा है मेरी बहन की कॉल है, बड़ी प्यारी जी। मैं चाहूँगी उनको प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साइमा, क्या कहेंगी आज के टॉपिक पे? हाँ जी, मैंने ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और आप हमारे लिए इतनी अवेयरनेस पैदा करते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर आते हैं और साथ आपके इतने अच्छे लोग लेके आते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका और आपकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को और आने वाले सबको जिंदगी तंदुरुस्ती। सुम्मा आमीन। बहुत 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 शुक्रिया।
اب آپ ہمیں کوئی ہمارے ٹاپک کے حساب سے جو سوال ہے وہ بھی پوچھ لیجیے. ہاں جی، میں یہ سیدھا یہ آپ سے بات کرنی تھی، اور جو آئے ہوئے ہیں بھائی لوگ، ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز میں بہت پریشان ہوں. میرا 12 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے 3 بچے ہیں، اور میرا شوہر ہے کہ میں اس کی ہر عزت کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، ہر بات کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ خوش رہے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے نفرت اتنی کہ زیادہ ہے کہ نہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا، نہ مجھے بلاتا ہے، نہ نیچے آتا، نیچے سے باہر چلے جاتا. میں اس کی نفرت کا سامنا کرتے کرتے تھک گئی ہوں. اب میرا دل کرتا ہے یا میں خود ہی کسی کر لوں یا میں چلے جاؤں، لیکن میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، مجھے ان کی طرف دیکھنا. 2 میری بیٹی ہیں، تو 12 سال کی بیٹی ہوگی، یہ چھوٹی 5 سال کی. وہ کہتی ہے ماما ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، لیکن وہ جب بھی کوئی کھانے کی بات، کوئی چیز مانگے، ہر لحاظ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. میں اتنی کہ پریشان ہوں. پلیز میری رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کس طرح ان کی نفرت کا سامنا کروں، اور کوئی ایسا حل بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں پڑھوں تو ان کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کرے. ہر بات میری خوشی آپ تو ان کال کو پہ رہیے گا. حاوی لگتی ہے، آپ اور میری ہر بہن بات تو میرے، وہ ٹیچر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اتنا کماتے ہیں. بچوں کو پھر مجھ سے دونوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم بیمار ہو، بچوں سے کھانے بھی کی آپ سے، کوئی بھی چیز اے مانگے نا، وہ اللہ، کہتے ہیں وہ تم لوگ مجھ سے نظر ہی نہ آؤ. اور اے ہائے. سارے کہتے کالے علم کا جادو کیا ہوا ہے، کالے علم سے پکا کیا ہوا ہے، اور سسرال والے کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کال پہ رہیں، آپ کے مسئلے پہ ہم یہاں پہ لیبریٹ کرتے ہیں بات. صاحبزادہ کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے نا اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ایک خاتون پاکستان کی، ملک سے باہر کی، انڈونیشیا کی آئی تھنک سو، تو وہ وہاں کی خاتون جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کافی پکچرز اپنی اپلوڈ کی کہ ان کا میاں جو تھا وہ اپاہج ہو گیا کسی کار ایکسیڈنٹ میں، ٹھیک ہے، اور وہ اپلوڈ کرتی تھی، بتاتی تھی، کیونکہ ٹیوب کے ذریعے اس کو کھانا کھلایا جاتا تھا. اور جیسی وہ 6 سال کے بعد ٹھیک ہوا، جس عورت نے ان کی اتنی خدمت کی، اس نے جیسی ٹھیک ہوا فوراً دوسری شادی کر دی. تو یہ تو ایسا ہے یار، کسی کی قدر نہیں، کسی کا لحاظ نہیں، کسی کی فکر نہیں، کسی کا کوئی. آپ کیا کہیں گے ان کی بات کو سن کے؟ بچوں سے بھی نفرت ہو رہی ہے تو بیگم سے بھی ادھر نفرت ہو رہی ہے. ایسے کیا کہیں گے ایسے؟ اور ایک ہی گھر میں رہنا بھی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سونا بھی ہے، اور اس کے بعد ایسی نفرتیں، کیا کہیں گے ایک آپ؟ بات سب کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں. واہ. رشتوں کی اذیت بھی بڑی سخت ہوتی ہے جی. انسان نہ 2 طرح کے رشتوں میں ہوتا ہے جی. ایک تو وہ خود بناتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے اس کو. جو اللہ کے بنائے ہوئے ریلیشنز ہیں وہ پھپھو، چچا، خالہ، تایا، یہ آپ کو بائی برتھ مل جاتے ہیں. ٹھیک. اور جو ریلیشن انسان خود بناتا ہے، وہ ریلیشنز کے پاس آپشنز ہوتی ہیں توڑنے کی. رشتے بدل جاتے ہیں. بس سب کا ایک اور قیمتی فکر ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلنے والے رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے، کیونکہ رشتے وقت کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ایک اور فکرہ مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ جسے کبھی دعاؤں میں مانگا تھا اب اسی کا گلہ خدا سے کر رہے ہیں. کہ یہ رشتے کو ہم نے خدا سے مانگا تھا کہ یا اللہ یہ ہمیں عطا کریے والا رشتہ، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسی رشتے کا اسی زبان سے ہم گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ گنجائش دینا ہم نے بند کر دی ہے ریلیشنز میں. ایک جو جگہ چھوڑنی چاہیے نا تھوڑی سی، کہ یہ ایک جگہ چھوڑ دیں، شاید کبھی یہ ریپیئر ہو جائے. اب یہ جب بات کر رہی ہیں تو یہ بھی ان کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن جب میاں کی بات سنیں گے تو اس کا بھی شاید بہت بڑا مسئلہ ہوگا. مگر سر میری ایک بات سنیں، یہ بات تو سچ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مسئلہ تو دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے بھی سچویشن لیکن ہو. اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا وہ پھر خمیازہ بھگتتی ہے اس چیز کا. مگر اولاد کے ساتھ نفرت تو نہیں بنتی. چلو ٹھیک ہے، میاں بیوی کے بیچ میں درارے، جھگڑے، میں نے لیکن دیکھا جی مگر کہ اولاد سے نفرت ہے، اس کو خرچہ نہ دینا، پیسے نہ ایسے بھی دینا. کیسز آئے میرے پاس کہ جس میں میاں نے دوسری شادی کی. دوسری شادی منع نہیں ہے، دوسری شادی اس صورت میں منع ہے کہ جب آپ پہلی کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں، برابر نہ رکھیں، رشتوں میں توازن نہ رکھیں، اولاد کو اپنی اولاد نہ سمجھیں،
میاں شادی کر کے تو نئی دلہن لے کے چلا گیا, مگر سر اور پہلی بیوی اور بیوی بچے ایکسیپٹ بھی تو نہیں کرتی, یہ بھی تو دیکھیں نا. یہ بھی نہیں اب کرتی, جب جی پہلی جی. بیوی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی کہ میرا میاں کسی اور عورت کو پسند کر کے اس سے شادی کرے, یا اس کو کسی اور عورت سے عشق ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس سے شادی کر لے, تو یا تو پھر یہاں پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں, جی ہاں, یا پھر مجھے جائیداد میں سے حصہ دے دو, میں اپنے بچے لے کے اپنے الگ ہو جاتی ہوں, ٹھیک ہے, تم جیسے مرد کے ساتھ تو میں رہ نہیں سکتی, تم اپنی دوسری شادی کرو. بلکہ اب وہ پہلی بیوی کو کیسے اس میں لایا چکر میں جاتا رہا. ہے. جی مگر خیر ہم بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد اس چیز کو بھی الیبریٹ کریں گے. ان چیزوں کی وجہ سے بھی بڑی نفرتیں, اور آپ سے بھی میں یہ سوال ضرور آپ کے لیے بلکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کی نفرتیں کیا یہ ختم کی جا سکتی ہیں, یہ ہو سکتی ہیں, کیا سچویشنز ہیں اور کس طریقے سے سلوشنز ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں یہ جو رشتوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. سر آپ ذرا الیبریٹ کیجئے گا, یہ جو ہمارے رشتوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کوئی ایسی الگ سی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے, کوئی ایسی وجوہات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دلوں میں اتنی نفرت. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی, جیسے ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا, ہمیں پتہ بھی یہی ہے کہ ماؤں کے لیے سارے بچے سانجے ہوتے ہیں, چاہے 8 ہوں, چاہے 2 ہوں, یا چاہے 3 ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ پھر کیسے ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک بہت کما رہا ہے, کوئی محنت کر رہا ہے, تو اس کے لیے جو ہے بڑا ترجیح اس کو جو ہے دی جاتی ہے. یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے, مگر کال کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کر دیتے ہیں پہلے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کافی پریشان تھی. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ جی فضا, پہلے تو میں اپنی بہن سے ہی مخاطب ہوں, سائمہ صاحبہ سے. سائمہ صاحبہ, ایک تو آپ کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے ہسبینڈ کا یا اپنے بڑوں کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی ہے صبر کے ساتھ اور شفقت سے پیش آتی ہے, اللہ نے اس کے لیے جنت کی بشارت لکھی ہوئی ہے. پہلے تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 12 سال میں جو آپ نے تکلیف برداشت کر رہی ہیں, جو ایگنی اور پیتھوس آپ نے لیا, جو پین آپ نے فیل کی ہے, وہ اللہ کے راستے میں رائے گا نہیں جائے گی. اللہ کو درد سب سے زیادہ پسند ہے. اگر اللہ کو دکھ اور درد پسند نہ ہوتا سائمہ, تو کبھی بھی انبیاء کو, کبھی بھی معصومین کو, کبھی بھی امامین کو اللہ تعالیٰ دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں نہ لاتا. اب اگلی بات یہ اس کو ٹھیک کرے گا. کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ نفرت کا علاج کیا ہے, انہوں نے کہا محبت. انہوں نے کہا اگر نفرت بڑھ جائے تو انہوں نے کہا محبت کی دوائی بڑھا دو. آپ دوائی بڑھاتے چلے جائیں. ایک دن آئے گا کہ وہی ہسبینڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں سے نفرت کرتے ہیں اور آپ سے کرتے ہیں, ایک دن آئے گا جب وہ دنیا جو اس وقت ان کو بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے, جب وہ دنیا ان سے دور ہو جائے گی تو الٹیمیٹلی آپ کی طرف دیکھیں گے. یقیناً اس وقت آپ کا 12-14 سال کا لاس ہو چکا ہوگا, لیکن آپ نے جیسے ابھی خود فرمایا آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے. سائمہ, آپ نے خود کہا کہ میں اپنے 3 بچوں کی طرف دیکھتی ہوں. سائمہ, یہی 3 بچے ہیں جو ہمیں جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو ہمیں الگ نہیں ہونے دیتے. صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہیرا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے انما الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاشرے میں اس وقت اللہ کہاں کھڑا, مجھ سے پوچھے, میں کہوں گا سائمہ صاحبہ کے پاس کھڑا ہے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ دنیا ساری بھی مخالف ہو جائے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ دکھی نہ ہو, آپ پریشان نہ ہوں. آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے. صاحبزاد صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بھی درخواست کرتے ہیں, دعا کی نیک آدمی ہیں. میں بھی گناہ گار ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے. آج 25 تاریخ ہے, اگلے مہینے کی 25 تاریخ تک آپ کے ہسبینڈ کا رویہ آپ کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا. آمین ثم آمین. اور یہ صرف اور صرف اللہ کو آپ کی اس درد کی وجہ سے پسند ہے. یہ نہیں کہ میں نے کہا یا صاحبزاد صاحب نے دعا کی, ہم تو آپ کی اس ایگنی کو صرف پہنچانے کے ایک ذریعہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا نفرت کیوں بڑھ جاتی ہے. مولا کا نہج البلاغہ میں ایک قول ہے, مولا علی فرماتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے دائرے سے باہر نہیں آ پاتا. میں اور آپ ایک اپنا اورا کریٹ کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو اس کے اندر فٹ آتا ہے وہ اچھا ہے, جو فٹ نہیں آتا برا ہے. ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک فٹ کی ہوئے دماغ کے اندر. جو ایک بڑا انسان ہوتا ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے وہ بڑا انسان ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, ابو بکر کو صدیق, عمر کو فاروق, عثمان کو غنی, علی کو حیدر کرار, بلال کو پیارے بلال, کس نے بنایا؟ کیا بات ہے. وہ کیا ان ہستی کے پاس کیا تھا ایسا کہ اتنے بڑے بڑے کفار, اتنے بڑے جو تلواریں لے کر نکلا کرتے تھے, وہ آپ کے جب راستے میں آئے تو ان کی آنکھیں جھکیں. کچھ تو تھا ان کے پاس. کس طرح سے چینج کیا. جب نجاشی نے پوچھا نا, دشمن کو بلایا
کہ مجھے خط آیا ہے محمد نام کے بندے کا, بتاؤ یہ کیسا ہے, اور دشمن کو بلا کر پوچھا, دوست کو نہیں. سنیے کیا جواب دیتا ہے. کہا یہ بتاؤ محمد کا اپنے کنیزوں سے اور غلاموں سے کیسا رشتہ ہے. جواب سنیے. کہنے لگا, وہ دشمن کافر تھا, کہنے لگا میں نے ایک بار زید سے پوچھا جو 12 سال تک آپ کے غلام اور منہ بولے بیٹے رہے. اس نے کہا ایک بار میرے ہاتھ سے وہ پیالہ گر کے ٹوٹ گیا جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیا ہوا تھا آپ کو, آپ اس میں پانی پیتے, اس میں کھانا کھاتے. میں اتنا پریشان ہوا, میں نے رونا شروع کر دیا کہ آج تو رسول اللہ آئیں گے, مجھے ڈانٹیں گے. کہتا کیا؟ نجاشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتا کیا ہوا؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ٹوٹے پیالے کی طرف دیکھا, مجھے دیکھا اور کہا زید تم بھی نہ, اور پھر سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیا. نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جو شخص اس غصے کی حالت میں غلام کو بیٹا کہہ کر پکارے وہ سچا ہوگا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ. دیکھیے جب آپ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, کرم کرتے ہیں, آپ اللہ کی اس ایٹریبیوٹس کے قریب ہو جاتے ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا ہے. جب آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ اس شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی حکم عدولی کی. معذرت اگر میں جذباتی ہو جاؤں, فضا دنیا کا واحد کیس جب انسان بن رہا تھا, ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا, میری وکالت پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ الوکیل جانتی ہیں کیوں کہتے ہیں اللہ کو؟ میری وکالت اللہ کر رہا تھا. اس دنیا میں 5, 10, 5, 15 لاکھ کا سر وکیل کر لوں نا تو میں کہتا ہوں میں دیکھ لوں گا دشمنوں کو. میرا تو وکیل ہی اللہ تھا جس نے پتہ کس کو کہا, مخالف وکیل کھڑا ہو گیا, کہتا ہے اس کو نہ بناؤ. کیا اس نے مجھے دیکھا تھا؟ اس کا میرے ساتھ تجربہ تھا کوئی؟ نہیں. اس نے کہا نہ بناؤ. اللہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس نے کہا فساد پھیلائے گا. میرا دشمن وکیل میرے بارے میں کہہ رہا ہے. میرا اللہ کا جملہ سنیے میرے بارے میں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے, پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. میرے اللہ نے کہا جو میرا ہوگا وہ نہیں کرے گا جو تم کہہ رہے ہو, جو تمہارا ہوگا وہ کرے گا جو تم کہہ رہے ہو. آج جب میں نفرت کرتا ہوں, آج جب اپنے بچوں سے نفرت کرتا ہوں, بیوی سے نفرت کرتا ہوں, بہن بھائیوں سے نفرت کرتا ہوں, معاشرے سے نفرت کرتا ہوں, وہ میرا دشمن وکیل کیا جا کے میرے وکیل کو کہتا ہوگا یہ بنایا, یہ اس کے لیے مجھے نکال دیا تھا. ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے میرا وکیل اس وقت کیا جواب دیتا ہوگا. اور جب میں پیار کرتا ہوں گا, محبت کرتا ہوں گا, شفقت کا ہاتھ رکھتا ہوں گا, جب میں اپنی جیب سے نکال کے ایک دوسرے کو دے دیتا ہوں گا, میرا وکیل کیسے بلاتا ہو ادھر آؤ, یہ میرا ہے, یہ میں نے بنایا. اور جس کو میرا رب کہہ دے میرا, اس کو کسی اور چیز کی کائنات میں ضرورت رہ جاتی ہے. میں ان ہسبینڈ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سیمہ, آپ کے ہسبینڈ سے اور آپ کی وساطت سے ان تمام خاوندوں سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ, وہ بھائی جو اپنے بہنوں کے ساتھ, جو بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, اور جو محلے دار سے نفرت کرتے ہیں, ذرا سوچ لیجئے کہ وہ آ کے آپ کا تعارف کرائے, وہ مخالف وکیل کہ یہ بنایا, یا میرا وکیل تعارف کرائے یہ میرا بنایا ہوا ہے. بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے. صاحبزادہ کاشف صاحب, میں چاہوں گی آپ آگے شو کو لے کے چلیں. مجھے یہ بتائیے کہ ماؤں کے بارے میں تو ہمیشہ یہی سنا ہے, آپ کے بارے میں تو یہی سنا ہے کہ وہ اپنے اولاد میں فرق نہیں رکھتے, مگر جب 5, 6, 8 اولاد ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک ایسے کمانے والا یا کامیاب سیڑھیوں پہ بلند کھڑا ہو جائے تو پھر وہاں پہ فرق آتا ہے, فرق محسوس ہوتا ہے؟ 2 سینیریوز ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے والدین کے گھر پہ رہتے ہیں, اور شومی قسمت کے والدین ہمارے گھر پہ آ کر رہنا شروع ہو جائے. دونوں میں بہت فرق ہے. جب اولاد ہوتی ہے نا ماں باپ کے پاس, تو ماں باپ پھولوں کی طرح رکھتے ہیں, بچا بچا کے رکھتے ہیں. اور یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ایسے بھی اولاد ہے کہ جو ماں باپ کو بھول جاتی ہے کہ انہوں نے کس دور میں کس طرح سے, میں ایک گوشت کا لوتھڑے سے زیادہ میری ویلیو نہیں تھی, اور اس وقت میرے ماں باپ نے مجھے پالا اور بڑا کیا. سرکار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پالتے دیکھا اور انہیں نہ مانا, اس نے اپنے رب کو کیا ماننا ہے. رب کا مظہر ہوتے ہیں والدین, والدین کی خدمت کرنا, ان کی اس حوالے سے خدمت کرنا کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے, رب کا مظہر ہیں یہ. کوئی بڑے سے بڑی بھی اگر آپ کو زندگی کے اندر کوئی طاقت مل جائے, کوئی استطاعت مل جائے, کوئی شہرت مل جائے,
تو یہ بات کو منسوب کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو وہاں پر جب آپ یہ نہ دیکھیں کہ والدین کا رویہ کس کے ساتھ کیسا ہو گیا, آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی خدمت میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. والدین صرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں اس کا رویہ کیسا ہو گیا ہمارے ساتھ. اولاد جب باہر نکلتی ہے نا تو والدین کے ساتھ وہ رویہ بھول جاتی ہے. والدین کو یہ نہیں ہوتا فرق کہ یہ اس کے پاس پیسہ ہے, ان کے لیے وہ بیٹا وہ بیٹی بھی بڑا اہم ہے جو اس کی بیماری کی حالت میں اس کو پانی پلا دے گی, جو اس کی خدمت کرنا شروع کر دے گی. اٹس ناٹ آل اباؤٹ منی, یہاں پر تعلق بہت اہم ہے, اور تعلق کو جو نبھانے والے لوگ ہیں نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ اس ریلیشن کو, اپنے ہر ریلیشن کو وہ اگر اس لیے نبھائیں کہ یہ ریلیشن میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. میں نے آپ سے کہا 2 ریلیشن ہے, ایک اللہ نے جو ہمیں بنا کے دیے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ریلیشنز کو جو اللہ کے حوالے سے دیکھے گا نا اس پہ اللہ ہمیشہ مہربان ہوگا, اس کے دل میں گنجائش دے گا. جی سر آگے اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں. ہم آج رشتوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کو ختم کیسے کیا جائے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ رشتوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے ایک دوسرے سے قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں. ہم اس بات کو ایلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ ہمارے مہمانوں کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ کال پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بچے اگر زیادہ ہیں, 3 4 5 بچے ہیں, ماں باپ ان کو بڑی اچھی پرورش تربیت دے رہے ہیں, مگر بچوں کے اندر یہ احساس کمتری آ جاتی ہے, اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے امی ابو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یا یہ جو بڑا بھائی ہے یہ زیادہ پیسے کماتا ہے, میری ایسی جاب نہیں ہے, میں اتنی انکم گھر نہیں لے کر آتا, تو امی ابو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جو احساس کمتری ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ جو گٹھن ہے, یہ جو بچوں کے اندر ہو جاتی ہے, اس کو کس طرح سے نکالا جائے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ احساس ایکچولی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ماں یا باپ اپنی اولاد میں فرق کریں. توجہ میں فرق آ سکتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس کو زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے پیرنٹس کی, وہ گفتگو زیادہ کر رہا ہوتا ہے, پاس زیادہ بیٹھ رہا ہے, دوسرا خود ہی ٹائم نہیں دے رہا اور اس کو لگتا ہے مجھے وقت نہیں دیا جا رہا, احساس ہے اس کا. ماں اور باپ کی نظر میں فرق کوئی نہیں ہوتا, نہ ہی وہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں, ان کی اولاد ہوتی ہے وہ. تو ایسے بچے جو یہ فیل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ ایفیلیٹ ہو جائیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. دیکھیے نا, دنیا میں صرف ایک ہی خوبی تو نہیں ہے کہ آپ اچھے پڑھنے والے ہیں یا آپ کی اچھی نوکری ہے یا آپ کی اچھی تنخواہ ہے. بھئی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کی بہت اچھی نوکریاں ہیں وہ ماں باپ کو چھوڑ کے اسلام آباد شفٹ ہو گئے, اور جو بچہ چھوٹی سی دکان کرتا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے, ان کو پال رہا ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی بہت ایجوکیشن ہے یا آپ کا بہت پیسہ ہے تو آپ بہت اچھے ہوں گے اور دوسرا اچھا نہیں ہوگا, نہ ہی پیرنٹس اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو دیکھا کہ پیرنٹس اس بچے کا زیادہ خیال کرتے ہیں جو کمزور ہو ان میں. وہ اپنے امیر بیٹوں بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ادھر دیکھو تو ادھی کو ہیلپ کرو. مطلب ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ کوئی بچہ جو پیچھے رہ جائے اور 4 آگے نکل جائیں. تو اس وجہ سے وہ احساس ہے صرف اور صرف وہ اس لیے ہے کہ وہ خود اپنی افیلیشن نہیں کر پا رہے ہوتے اس طرح سے. اس چکر میں وہ نفرت کا بھی تو شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں فضا ٹھیک بات ہے, الٹیمیٹلی جب وہ یہ بڑھتا رہتا ہے اس میں جو ایک بڑا پرابلم ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو کنٹریز ہیں یا جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر جنریشن گیپ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اگر جنریشن گیپ ہو تو دادا پوتے کا اچھا دوست نہ ہو. ہمارے ہاں دادا پوتا اور نانا نواسے کی دوستی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باپ اور بیٹے کی. تو جنریشن تو وہ زیادہ دور ہے فاصلہ, لیکن کمیونیکیشن کیونکہ ایک ہو جاتی ہے. جب نانا دادا اس عمر کو پہنچتے ہیں بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں, بچے ان جیسی کرنے شروع کر دیتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں درمیان میں اپنے کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی گفتگو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایسے موقعوں پہ اگر آپ کو فیلنگ ہو پیرنٹس کو کہ بچہ ایسا فیل کر رہا ہے, کمیونیکیٹ کریں, گفتگو کریں, فیملی اجتماع مقرر کریں, لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں, ان کی ان خوبیوں کی تعریف کریں جو دوسرے بچوں سے ان کو ممتاز کرتی ہے. مثلا جیسے آپ نے کہا 3 بچے بہت پڑھ رہے ہیں, ایک کا بڑا کاروبار ہے, ایک جو ہے وہ ذرا اس کو نوکری نہیں ملی, اچھا نہیں پڑھا, تو اس کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی نا. ہو سکتا ہے وہ گھر رہتا ہو, دہی لا کر دیتا ہو, ڈبل روٹی لا کر دیتا ہو, تو جب مہمان بیٹھے ان سے کہیں یہ میرا بیٹا جو ہے نا, باقی بچے تو چلے جاتے ہیں, یہ میرا بڑا خیال کرتا ہے, دوائی یہ لا کر دیتا ہے, اس کی بھی تعریف کریں. اسے آئسولیٹ نہ کریں, اپنے آپ سے الگ نہ کریں, دوسروں کے سامنے اس کو انسلٹ نہ کریں, بھائی بہنوں کے سامنے نہ کریں دیکھو تمہارے بھائی کہاں پہنچ گئے, تم ادھر ہو.
कंपैरिजन ना करें कभी भी बच्चों का, उस वक्त ज़्यादा नफरत होती है जब आप कंपैरिजन करते साथ हैं, बिठा के साथ comparison बिठाते आता है। हैं, ठीक। इज्तिमा में गुफ्तगू करते हैं, लोगों के सामने उनको इंसल्ट करते हैं, छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की, अच्छा उसमें बड़ी वजह अवेयरनेस का ना होना है। अब ये सारे हमारी नफ्सियात तो नहीं ना पेरेंट्स के, उनको पता हो कि मेरे बच्चे पे क्या असरात होंगे। सो इसी तरह से जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट होगी। ये मेंबर का काम है, ये स्कूलों का काम है, ये सिलेबस का काम है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का काम है, और ये हमारे उन इन्फ्लुएंसर्स का काम है जो बड़े बड़े शो करते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, एंकरिंग करते हैं, कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट और करें। साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी थोड़ी सी तरबियत होने वाली है, थोड़ी सी ताकि नहीं, बहुत ज़्यादा तरबियत उनको चाहिए, क्योंकि बच्चा देखिए वल्नरेबल है, वो बहुत जल्दी आ जाता है लोगों की बातों में, नफरत भी जल्दी आ जाती है, जज्बात भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में अक्लमंदी पेरेंट्स को करनी होती है, अच्छा वो उस बच्चे को ज़्यादा वक्त दें। सर आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो रिश्तों से अपनाइयत छीन लेती हैं सर? रिश्तों से अपनाइयत जी, सिर्फ अगर कोई चीज़ छीन सकती है ना तो वो बेइतनाई है, एहसास का मुर्दा होना। बस सब कहा करते थे कि जिसे एहसास ना जगाए उसे कोई नहीं जगा सकता। तो हम लोग ना एहसास से कहीं कम होते जा रहे हैं, फ़ील करना हमने बंद कर दिया। ये जो जैसे वालिदैन और अभी बच्चों की बात हो रही है ना जी, तो वैसे का एक फ़िक्र है कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझते। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, हम नहीं समझते। तो ये जहाँ समझने समझाने की बात आती है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का हो जाता है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की एज तक नहीं या उस तजर्बे तक नहीं पहुँच सकते जब तक वो खुद पेरेंट नहीं बन जाएंगे। लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के लेवल पर आकर, एक बड़ा जो दिमाग होता है ना जी, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो छोटे दिमाग वालों को साथ लेके चले। बड़ा इल्म वाला जो होता है, ये उसकी पहचान होती है कि वो कम इल्म वालों को साथ लेके चले। और जैसे पैसे में अगर कोई बड़ा होता है तो ये उसकी अच्छी बात होती है कि वो कम पैसे वालों को भी अपने साथ रखे। तो ये बड़ा बनना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कुछ उसमें अपना छोड़ना पड़ता है, अपनी ज़ात छोड़नी पड़ती है, अपनी बात भी छोड़नी पड़ती है कई दफ़ा। तो लेकिन वो सब क्या करते थे कि हम लोग बहस जीत जाते हैं, दोस्त हार जाते हैं। हम लोगों ने बहस जीतना शुरू कर दिया है, रिलेशन जी जीत रहे। सर हमें तो भैंस की लड़ाई हो गई है ना? बहस की लड़ाई है सारी की सारी। हम वो पॉइंट जीत लिया, पॉइंट स्कोरिंग कर लिया। और मुझे याद है, मैं एक जगह ऐसे लेक्चर दिया, तो मैंने ये जब बात की तो वहाँ पे बैठे हुए थे कोई प्रेस से रिलेटेड लोग, तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग तो फ़िक्रे के ऊपर फ़िक्रा ना जब तक हमारा जीत जाए ना, हम तो जान नहीं छोड़ते। तो आप कह रहे हैं कि फ़िक्रा हार जाओ, तो मैंने कहा फ़िक्रा हार जाएंगे, इंसान जीत लेंगे। अरे वाह, क्या बात है जी, बात सही है। इसी बात पे एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हम इसी टॉपिक के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। इतनी बड़ी बात की अगर इस बात का वज़न सोचें आप, कि हम ये जो बहस मुबाइसे में, फ़िक्रेबाज़ी में, हम उस बहस को जीतने की कोशिश कर लेते हैं, मगर हम वो रिश्ता छोड़ देते हैं। ब्रेक के बाद बात करें। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो रिश्तों में नफ़रतें क्यों पैदा हो जाती हैं और रिश्ते एक दूसरे से कता ताल्लुक़ क्यों कर लेते हैं। हम इस बात को एलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ। अब हमारे साथ कॉल पे भी शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, बच्चे अगर ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 बच्चे हैं, माँ बाप उनको बड़ी अच्छी परवरिश तरबियत दे रहे हैं, मगर बच्चों के अंदर ये एहसास कमतरी आ जाती है, इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि ये बच्चा जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है अम्मी अब्बू उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, या ये जो बड़ा भाई है ये ज़्यादा पैसे कमाता है, मेरी ऐसी जॉब नहीं है, मैं इतनी इनकम घर नहीं लेकर आता, तो अम्मी अब्बू इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये जो एहसास कमतरी है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो घुटन है, ये जो बच्चों के अंदर हो जाती है, इसको किस तरह से निकाला जाए और ये क्यों होती है? हाँ ठीक है, पहली बात तो ये आपने खुद ही बता दिया कि ये एहसास एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि माँ या बाप अपनी औलाद में फ़र्क करें। तवज्जो में फ़र्क आ सकता है कि एक बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है पेरेंट्स की, वो गुफ्तगू ज़्यादा कर रहा होता है, पास ज़्यादा बैठ रहा है, दूसरा खुद ही टाइम नहीं दे रहा और उसको लगता है मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा, एहसास है उसका। माँ और बाप की नज़र में फ़र्क कोई नहीं होता, ना ही वो करते हैं ना कर सकते हैं, उनकी औलाद होती है वो। तो ऐसे बच्चे जो ये फील करते हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा एफिलिएट हो जाए अपने पेरेंट्स के साथ। देखिए ना, दुनिया में सिर्फ एक ही खूबी तो नहीं है कि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं या आपकी अच्छी नौकरी है या आपकी अच्छी तनख्वाह है। भाई हमने तो ये भी देखा है कि जिनकी बहुत अच्छी नौकरियां हैं वो माँ बाप को छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और जो बच्चा छोटी सी दुकान करता है तो वो माँ बाप के साथ रह रहा है, उनको पाल रहा है।
تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی بہت ایجوکیشن ہے یا آپ کا بہت پیسہ ہے تو آپ بہت اچھے ہوں گے اور دوسرا اچھا نہیں ہوگا. نہ ہی پیرنٹس اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں, بلکہ میں نے تو دیکھا کہ پیرنٹس اس بچے کا زیادہ خیال کرتے ہیں جو کمزور ہو ان میں. وہ اپنے امیر بیٹوں بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ دل دیکھو تو وہ ہیلپ کرو. مطلب ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ کوئی بچہ جو پیچھے رہ جائے اور 4 آگے نکل جائیں. تو اس وجہ سے وہ احساس ہے صرف اور صرف وہ اس لیے ہے کہ وہ خود اپنی افیلیشن نہیں کر پا رہے ہوتے اس طرح سے. اس چکر میں وہ نفرت کا بھی تو شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں فضا ٹھیک بات ہے. الٹیمیٹلی جب وہ یہ بڑھتا رہتا ہے اس میں جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو کنٹریز ہیں یا جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر جنریشن گیپ نہیں ہوتا, ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اگر جنریشن گیپ ہو تو دادا پوتے کا اچھا دوست نہ ہو. ہمارے ہاں دادا پوتا اور نانا نواسے کی دوستی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باپ اور بیٹے کی. تو جنریشن تو وہ زیادہ دور ہے فاصلہ, لیکن کمیونیکیشن کیونکہ ایک ہو جاتی ہے. جب نانا دادا اس عمر کو پہنچتے ہیں بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں, بچے ان جیسی کرنے شروع کر دیتے ہیں. پیرنٹس جو ہے درمیان میں اپنے کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی گفتگو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ اگر آپ کو فیلنگ ہو پیرنٹس کو کہ بچہ ایسا فیل کر رہا ہے, کمیونیکیٹ کریں, گفتگو کریں, فیملی اجتماع مقرر کریں, لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں, ان کی ان خوبیوں کی تعریف کریں جو دوسرے بچوں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں. مثلا جیسے آپ نے کہا 3 بچے بہت پڑھ رہے ہیں, ایک کا بڑا کاروبار ہے, ایک جو ہے وہ ذرا اس کو نوکری نہیں ملی, اچھا نہیں پڑھا, تو اس کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی نا. ہو سکتا ہے وہ گھر رہتا ہو, دہی لا کر دیتا ہو, ڈبل روٹی لا کر دیتا ہو, تو جب مہمان بیٹھے ان سے کہے یہ میرا بیٹا جو ہے نا, باقی بچے تو چلے جاتے ہیں, یہ میرا بڑا خیال کرتا ہے, دوائی یہ لا کر دیتا ہے, اس کی بھی تعریف کریں. اسے آئسولیٹ نہ کریں, اپنے آپ سے الگ نہ کریں, دوسروں کے سامنے اس کو انسلٹ نہ کریں, بھائی بہنوں کے سامنے نہ کریں دیکھو تمہارے بھائی کہاں پہنچ گئے, تم ادھر ہو. کمپیریزن نہ کریں کبھی بھی بچوں کا. اس وقت زیادہ نفرت ہوتی ہے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, ساتھ بٹھاتے ہیں, اجتماع میں گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ان کو انسلٹ کرتے ہیں, چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی اچھا اس میں بڑی وجہ اویئرنیس کا نہ ہونا ہے. اب یہ سارے ہماری نفسیات تو نہیں نا پیرنٹس کے, ان کو پتا ہو کہ میرے بچے پہ کیا اثرات ہوں گے. سو اسی طرح سے جیسے آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ اویئرنیس کریٹ ہوگی. یہ ممبر کا کام ہے, یہ اسکولوں کا کام ہے, یہ سلیبس کا کام ہے, یہ کالجز یونیورسٹیز کا کام ہے, اور یہ ہمارے ان انفلوئنسرز کا کام ہے جو بڑے بڑے شو کرتے ہیں, ٹک ٹاک چلاتے ہیں, اینکرنگ کرتے ہیں, کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ پیرنٹس اور بچے جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. اور ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی تھوڑی سی تربیت ہونے والی ہے. تھوڑی سی نہیں, بہت زیادہ تربیت ان کو چاہیے, کیونکہ بچہ دیکھیے ولنریبل ہے, وہ بہت جلدی آ جاتا ہے لوگوں کی باتوں میں, نفرت بھی جلدی آ جاتی ہے, جذبات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے میں عقل مندی پیرنٹس کو کرنی ہوتی ہے. اچھا, وہ اس بچے کو زیادہ وقت دیں. سر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو رشتوں سے اپنائیت چھین لیتی ہیں؟ سر رشتوں سے اپنائیت جی صرف اگر کوئی چیز چھین سکتی ہے نا تو وہ بے اعتنائی ہے, احساس کا مردہ ہونا. بس سب کہا کرتے تھے کہ جسے احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. تو ہم لوگ نا احساس سے کہیں کم ہوتے جا رہے ہیں, فیل کرنا ہم نے بند کر دیا. یہ جو جیسے والدین اور ابھی بچوں کی بات ہو رہی ہے نا جی, تو ویسے کا ایک فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے. ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے, ہم نہیں سمجھتے. تو یہ جہاں سمجھانے کی بات آتی ہے نا, تو وہاں پہ زیادہ رول پیرنٹس کا ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے پیرنٹس کی ایج تک نہیں یا اس تجربے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خود پیرنٹ نہیں بن جائیں گے. لہٰذا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیول پر آ کر, ایک بڑا جو دماغ ہوتا ہے نا جی, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے دماغ والوں کو ساتھ لے کے چلے. بڑا علم والا جو ہوتا ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کم علم والوں کو ساتھ لے کے چلے. اور جیسے پیسے میں اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ کم پیسے والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھے. تو یہ بڑا بننا بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت کچھ اس میں اپنا چھوڑنا پڑتا ہے, اپنی ذات چھوڑنی پڑتی ہے, اپنی بات بھی چھوڑنی پڑتی ہے کئی دفعہ. تو لیکن وہ سب کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ بحث جیت جاتے ہیں, دوست ہار جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بحث جیتنا شروع کر دیا ہے, ریلیشن جیت رہے. سر ہمیں تو بحث کی لڑائی ہو گئی ہے نا. بحث کی لڑائی ہے ساری کی ساری. ہم وہ پوائنٹ جیت لیا, پوائنٹ سکورنگ کر لیا. اور مجھے یاد ہے میں ایک جگہ ایسے لیکچر دیا, میں نے یہ جب بات کی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی پریس سے ریلیٹڈ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ تو فکرے کے اوپر فکرہ نا جب تک ہمارا جیت جائے نا ہم تو جان نہیں چھوڑتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فکرہ ہار جاؤ. تو میں نے کہا فکرہ ہار جائیں گے, انسان جیت لیں گے.
کیا بات ہے جی, بات صحیح ہے. اسی بات پہ ایک بریک لیں گے, دوبارہ ہم اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اتنی بڑی بات کی, اگر اس بات کا وزن سوچیں آپ کہ ہم یہ جو بحث مباحثے میں, فکرے بازی میں ہم اس بحث کو جیتنے کی کوشش کر لیتے ہیں, مگر ہم وہ رشتہ چھوڑ دیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں.